الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال والقلوب عنده مخدية أسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بڑا مختصر ہے، داستان بڑی لمبی ہے۔ مختصر سے وقت میں لمبی داستان کو بیان کیسے کیا جائے، لیکن پھر بھی اس ذات کے بھروسے پر شروع کرتے ہیں۔ میرے محترم، آج کے حالات سے ہم سب واقف ہیں کہ کیسے حالات چل رہے ہیں کہ دشمنان کی طرف سے تو اسلام پر حملے ہو ہی رہے ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ آج وہ دور آ گیا ہے جس دور کے اندر صرف دشمنان اسلام کی کوشش نہیں ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، بلکہ کچھ افراد ہمارے گھر سے بھی ایسے کھڑے ہو رہے ہیں جو ہمیں خود کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی ذات، ایسی شخصیت، ایسا شہر، ایسی حکومت جس حکومت پر سارے اسلام کے ماننے والوں کی نظریں لگی ہوئی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا رہبر وہ ہے اور ہماری رہبری کے لیے وہ کافی ہے، لیکن جب ایسے ہی شہروں سے، ایسے ہی حکومت سے اسلام کے اوپر حملے ہونے لگے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں چلنے لگے، تو یقین کرو یہ مسلمان اپنے آپ کو بالکل بے نیاز سمجھتا ہے اور دل میں یہ بات آتی ہے نہیں، اگر ابھی ہمارا کوئی ہماری کشتی کو کنارے پر لگانے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ذات نہیں جس کو پر بھروسہ کیا جائے کہ یہ ہمارا ہے اور ہماری کشتی کو پار لگائے گا۔ میرے دوست، اللہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، آج تمہاری کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، آج تمہارے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تمہیں مٹانے کی کوششیں ہر کوئی کر رہا ہے، اپنے بھی مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، غیر بھی مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر تجھے بچانے والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے میرے بندو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنی غفلت سے اٹھو، اپنی غفلت کی چادر کو توڑ دو اور ایک میدان میں آ جاؤ اور اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرنے والے بنو گے اللہ تمہاری مدد کرنے والا بنے گا، لیکن تم یہ سوچو گے کہ میں اللہ کی مدد نہ کروں، میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہوں، تو یقین کرو آج تو ایک دشمن کھڑا ہوا ہے، آج دو دشمن کھڑا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا تمہاری دشمن بن کر کے کھڑی ہو جائے گی اور تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے میرے بندو ابھی وقت ہے، آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہو، ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا،
ابھی بھی تمہاری عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا چاہیے تھا؟ تو ہمیں ہمارا رب پکار رہا ہے، پکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ بھی وقت ہے، تو میری مدد کرنے والا بن جا، تو میرے دین کی مدد کرنے والا بن جا، تو میرے دینی احکامات کی مدد کرنے والا بن جا۔ یقین کر میں تیری دنیا بھی بناؤں گا اور آخرت بھی بناؤں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرا بندہ اگر تو مجھے یاد رکھے گا، یقین کر چاہے تو جیسے بھی دشمنان کے ہاتھ میں ہو، میں تجھے یاد رکھوں گا اور سارے دشمنوں سے میں تجھے بچا کر کے نجات دوں گا۔ لیکن اگر تو مجھے بھلا دیا، میرے احکامات کو بھلا دیا، میرے اسلام کو بھلا دیا، میرے دینی احکامات کو بھلا دیا، تو یقین کر میں تجھے بھلا دوں گا اور ایسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر تیری حکومت کو میں دے دوں گا کہ تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوتا رہے، ذلیل و رسوا۔ ہاں میرے دوستو، یقین کرو یہ وقت ہے ہمیں سنبھلنے کا۔ ابھی 2 دن پہلے یقین کریں ایک ایسی خبر آئی جو ہمارے علماء کے دلوں کو چھلنی کر دیا، کیونکہ آج تک ہم نے یہ سنا کہ دشمنان اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی یا 2 دن پہلے ابھی خبر جب آئی تو یقین کرو ہمارے علماء کی نیند اڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اپنے ہی گھر سے اسلام پر حملے ہو رہے کہ سعودی حکومت نے جو اعلان کیا، یہ اعلان یقیناً مسلمانوں کی نیندوں کو اڑا دینے والی ہے، کہ ایسا اعلان جس اعلان کو سن کر کے مسلمانوں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آوازیں تو اٹھنی چاہیے تھی زناکاروں کے خلاف، آوازیں اٹھنی چاہیے تھی گنہگاروں کے خلاف، آواز اٹھنی چاہیے تھی غلط کاموں میں ملوث ہونے والے اشخاص کے اعتبار سے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ دین کے ہی کام کرنے والوں کے اوپر آواز اٹھنے لگی، قانون بن گئے۔ تو میرے دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے اندر مدد کریں۔ خود قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ کے کام کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جیسے پہلی قوم برباد ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، ویسے ہی ہمارا حال بھی ہو جائے، ہمارا حال بھی ہو جائے۔ صحابہ نے کیسی ذمہ داری سمجھی؟ قرآن کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابو طلحہ انصاری آئے، یا اللہ کے رسول ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کی یہ آیت اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ کہنے لگے ہاں صحیح سنا ہے، اللہ نے اتارا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ دنیا والوں سنو کہ تم کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا نہ سیکھو۔ اور آج محبوب چیز کیا ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری آئے، یا اللہ کے رسول ہاں اللہ نے ایسا کہا ہے، ہاں ایسا کہا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ کے رسول مدینہ کے اندر میرا سب سے بڑا باغ ہے کھجور کا، سب سے بڑا باغ ہے، میرے باغ جیسا پورے مدینہ کے اندر کسی کا باغ نہیں ہے، کسی کا باغ نہیں ہے۔ جو اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز کو قربان کرو تو ہی جا کر کامیاب بنو گے۔ یا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر میں اپنے اس باغ کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، قربان کیا۔ وہ باغ ایسا کہ آج بھی غالباً آپ میں سے گئے ہوں گے جو مدینہ کی زیارت جس کو نصیب ہوئی ہے، کہ آج بھی وہ باغ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا قربانی دی کہ سارے مدینہ میں سب سے عالی شان باغ، کہ اس جیسا باغ پورے مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس باغ کو کیوں قربان کیا؟ بیوی بچوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ کی رضا یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا اللہ کی مدد؟ ہم اللہ کی مدد نہ کرے اور امید لگا کر بیٹھے یا اللہ تو میری مدد کر دے، میرے گھر بار میں برکت دے دے، میرے گھر کے احوال کو بدل دے۔ ذرا تو سوچو، ذرا تو سوچو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں مدد نہ کریں اور اللہ سے ہم مدد کی امید لے کر کے بیٹھے رہیں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ایک آدمی ہماری مدد نہ کرے لیکن وہ آدمی ہم سے اگر امید لگا کر بیٹھے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تو میری کوئی بات نہیں مانتا، میں تجھے جو بھی حکم دیتا ہوں تو میرے حکم کے خلاف کرتا ہے، آخر کیا بات ہے کہ تو میرے سامنے مجھ سے امید لے کر کے بیٹھا ہے، میں کبھی تیری مدد نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔
تو میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی محبوب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اشاعت کے لیے خرچ کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے ہم اپنے وقتوں کی قربانی دیں, جان کی قربانی دیں, مال کی قربانی دیں. یقین کریں جب ہم قربانی دینے والے بنیں گے تو دین بھی سمجھ میں آئے گا اور دنیا بھی بنے گی, دین بھی بنے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو سفیان سے, کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. اے ابو سفیان سن سن سن, میں سنا رہا ہوں, سن. کیا سن؟ یہ سن کہ میں دنیا اور آخرت سارے کی ساری کی کامیابی لے کر کے آیا ہوں. تو میری دین کی اتباع کر, میری بات مان لے, یقین کر اللہ تیری دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ہاں ابو سفیان کو سمجھ میں آیا, صحابہ کو سمجھ میں آ گیا, لیکن افسوس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میرے دوستو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قدم کو اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی ہو سکے اتنی کوششیں کریں. اسی سلسلے میں ہم بھی آپ کے سامنے آئے ہیں ایک مسجد کا تقاضا لے کر کہ بھروچ کے اندر شیر پورا گاؤں کے اندر مسجد آمنہ ہے, اس کا تعمیری کام چل رہا ہے جس کے اندر 25 لاکھ تقریباً خرچہ ہے, جس میں سے ماشاءاللہ 13 لاکھ آپ ہی لوگوں کی مدد کے ذریعے سے, مسلمانوں کی ہی مدد کے ذریعے سے 13 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں, کچھ رقم باقی ہے. یقین کریں اگر ہم فکر لیں گے تو یہ 12 لاکھ 13 لاکھ کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بن رہا ہے. ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, دین کی نصرت کے لیے ہم خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور خوب دین کے اشاعت کے لیے مدد کریں. نہ جانے اگر آپ کا 1 روپیہ لگ گیا, یقین کریں ہو سکتا ہے یہ 1 روپیہ ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب مسجد کے اوپر بیان کر رہے تھے, بیان کرتے میں دیکھا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں جو ہے ہر نماز کے بعد غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو لے کر کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں پھکانے کے لیے. تو مولانا صاحب دین کی اشاعت کے اوپر, اللہ کی نصرت پر, اللہ کی دین کی نصرت پر بیان کر رہے تھے. ایک غیر مسلم اپنے بچے کو لے کر کے دروازے پر کھڑی ہے اور وہ مولانا کی بات کو سن رہی ہے کہ مولانا صاحب وہاں سے صدائیں لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, مسلمانوں اٹھو, چھوڑ دو دنیا کی فکروں کو, آخرت کی فکر میں لگو, اور اللہ کے دین کو اوپر ابھار رہے ہیں. جب بیان ختم ہوا, بیان ختم ہونے کے بعد باہر جیسے لوگ بیٹھ گئے چندے کے لیے جیسے عامتاً بیٹھتے ہیں, فرمایا کہ وہ عورت بچے کو پھکاتی ہے, پھکانے کے بعد غیر مسلم ہے, پھکانے کے بعد اپنی پانجے سے ایک پیسہ کا وہ نکالتی ہے اور وہ نکالنے کے بعد کہتی بھائی جان میں تو مسجد میں نہیں جا سکتی لیکن آپ یہ مسجد میں لے جائیں. اور جو بندہ بیٹھا ہے جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے آج لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے, آپ جائیں یہ پیسہ ان کو دے دیں. اب یہ مولانا دیکھ رہے ہیں, دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں امام صاحب بھی وہاں پہ آ جاتے, کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آج مسلمان اللہ کی نصرت پہ پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن اللہ غیر مسلموں کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی نصرت کے لیے آگے آ گیا. تو میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خوب مدد کریں. یقین کریں یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس کے اندر ماشاءاللہ مصلی کی ترتیب بھی رکھی ہے. ایک مصلی کی ترتیب ہے 10,000 روپیے. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہو اور دینے کے خواہش مند ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ مصلی کے حساب سے لگائیں. اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ایک مصلی کی ترتیب دے دیں, یعنی نیچے سے لے کر کے اوپر تک ایک نماز پڑھنے والے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی پوری قیمت نیچے سے اوپر تک لگائی گئی ہے 10,000 روپے. لیکن اگر نہ ہو سکے 10,000 روپے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ سے جتنا ہو سکے 1 روپے ہو سکے تو 1 روپے لگاؤ. یقین کرو یہ 1 روپیہ ہمارے لیے بہت بڑا روپیہ, بہت بڑا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین کی حقیقت کو سمجھنے والا ہمیں بنائے اور دین کے خوب نصرت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام ہی احباب خوب نصرت اور مدد کریں گے انشاءاللہ.